تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سبق نمبر 9 میں یہاں تک پڑھا دیا تھا۔ انشاءاللہ سبق نمبر 10 میں نجاست حقیقیہ کا بیان پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاست حقیقیہ کا بیان۔ سوال: نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ سوال: نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو ناپاکی کے سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو نجاست کے ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال: کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب: آدمی کا پیشاب، پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ، اور حرام جانوروں کا پیشاب، اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ سوال: نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جواب: حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال: نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ اگر گاڑھے جسم والی ہے جیسے پاخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے شراب پیشاب تو وہ 1 انگریزی روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور قصداً اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں۔ سوال: نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ جواب: 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ سوال: نجاست حقیقیہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب: نجاست حقیقیہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ سوال: پانی کے سوا اور کسی چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہے جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب یہ سبق نمبر آپ 10 پڑھ لیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 11 پڑھیں گے، استنجے کا بیان، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔